اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد الحرام فضیلت الشیخ ڈاکٹر خالد بن علی الغامدی حفظہ اللہ۔ عنوان: خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی امت اسلام کو بہترین امت بنانے والا ہے اور اسے رنگا رنگ نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ وہی امت میں ایسے امام اور ایسی شخصیات پیدا فرماتا ہے تاکہ مصیبتوں اور اندھیروں سے نگلنے کے لیے ان کی اقتداء کی جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اسی کا شکر ادا کرتا ہوں اور ساری خیر اسی کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی ہمیں بے شمار نعمتوں، برکتوں اور بے انتہا بھلائیوں سے نوازتا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنیدہ بندے اور منتخب رسول ہیں۔ حق و سچائی کی بات کرنے والے اور حق و عدل کے مطابق فیصلے کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور دائمی سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پاکیزہ اہل بیت پر، اصحاب ہدایت یعنی صحابہ کرام پر، تابعین پر اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ بعد ازاں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ اس کی عظمت و جلالت اپنے دل میں ہمیشہ تازہ رکھو۔ اللہ آپ سے اور آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کوئی اسے عاجز نہیں کر سکتا اور نہ کہ اس کی پکڑ سے بھاگ سکتا ہے۔ فرمان الہی ہے، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، بھلے اخلاق اور اعلیٰ انسانی اقدار پر امت اسلامیہ کی باشندوں کی تربیت، ان کے لیے اچھے، بااثر اور باکردار صالح نمونوں کی فراہمی، ایسے نمونوں کی منہج اور طرز زندگی پر قائم رہنے کی تلقین معاشرے کی ایک ایسی اہم بنیاد ہے جس سے مسلمان معاشرے کی شناخت مضبوط ہوتی ہے اور ہر مسلمان اپنے دین اور اپنی تاریخ پر فخر کرنے لگتا ہے۔ آج ہمیں ایسے اخلاق اور کردار کی اشد ضرورت ہے۔ معاشرے کے سدھار، اس کے باشندوں کی تربیت اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ سے ایک رہبر و رہنما کی اہمیت رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی مکرم کو اولو العزم انبیاء کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کی طرح صبر کیجئے۔ فرمان الہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو۔ قرآن کریم میں ایسے صالح کرداروں کا بھی ذکر آیا ہے کہ جو انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام، آل فرعون میں سے ایمان قبول کرنے والا بندہ حضرت لقمان حکیم، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی اور دیگر اہم کردار ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جن شاندار کرداروں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے ان میں افضل ترین کردار کے حامل ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، چھوٹے بڑے افعال اور اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نہ کوئی زمانے کے اعتبار سے قید ہے اور نہ جگہ کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات
اور آپ کی اولاد بھی اسی نبوی کردار پر قائم رہی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر اور اہل بیت پر درود بھیجنے کا حکم دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے ساتھ آپ کا گھرانہ بھی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اسی طرح فرمایا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے قابل رشک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اللہ آپ سے اور آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راضی ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ کے کردار کی بات کی جائے تو گفتگو میں ایسا لطف آنے لگتا ہے جیسا کثیر الثمر اور خوب شیریں پھلوں کے کھانے کا آتا ہے۔ ان کے متعلق ہونے والی گفتگو میں بہت ہی مٹھاس اور تازگی ہوتی ہے، اس سے روح میں تازگی آ جاتی ہے اور نفس حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ ان کا پاکیزہ کردار غافلوں کو یاد دہانی کراتا ہے اور پکارتا ہے کہ ادھر آؤ، اس کردار کو اپنا لو، اسی میں خوبصورتی، کمال، طہارت اور پاکیزگی ہے۔ یہی نبی کے کردار کی وارث ہے کہ جسے اللہ نے بڑی عمدگی سے چنا ہے تاکہ وہ اخلاق، حیا اور اقدار سے خالی زمانوں میں بارش کے بابرکت قطروں کی طرح بن جائے اور شہوات اور شبہات کے صحرا میں حسین اور دلکش باغ بن جائے۔ اللہ نے اپنے کامل علم کی بنا پر سیدہ کو منتخب فرمایا، پھر آپ کی شخصیت کو فضائل و کمالات سے بھر کے عزت اور شرف سے لبریز کیا۔ گھرانہ نبوت میں آپ کی پرورش ہوئی، آپ عظیم باپ کے مدرسے میں پڑھی، مشکات نبوت سے فیض حاصل کیا، پھر اپنے شوہر نامدار حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و دانائی سے فیض یاب ہوئی اور بلند ترین مقام پایا اور تعریف کے قابل ٹھہری، اور تاریخ نے سونے کے پانی سے ان کے کارنامے رقم کیے۔ اپنے رب کے ساتھ، والد کے ساتھ، شوہر کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ آپ کا بہترین رویہ اور شاندار کردار تاریخ کا روشن صفحہ ہے۔ دنیا میں کون ہے جو ان کی برابری کرے، یا وہ کون سی عورت ہے جو ان کے مقام کو پہنچ پائے؟ آپ بعثت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ اسی بابرکت سال قریش کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل فخر کارنامے تاریخ میں رقم ہیں، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ مکرمہ تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور کبھی دور نہ ہوئی۔ آپ کی زندگی کے تمام بڑے بڑے واقعات میں شریک رہیں۔ اپنے والد کے شاندار کردار کی شاہد ہیں۔ آپ کی پریشانیوں اور غموں میں آپ کے ساتھ شریک رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس سجدہ ریز تھے کہ مشرکین نے آپ کے سر پر اونٹنی کے بچے کی دانی ڈال دی، تو سیدہ جلدی سے دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ کے سر سے اس گندگی کو ہٹایا، حالانکہ آپ اس وقت بہت چھوٹی عمر کی تھیں۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر چوٹ آئی اور آپ کا خون بہنے لگا، تو سیدہ ہی تھیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دھویا اور لہو مبارک کو صاف کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی پھینک دی۔ سیدہ نے آپ کا سر صاف کیا اور رونے لگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور کہا، بیٹا نہ رو، اللہ آپ کے باپ کی مدد کرنے والا ہے۔ سیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتی رہیں، یہاں تک کہ احادیث کے راویوں میں نمایاں نام کمایا۔ آپ کی روایت کردہ حدیث سنت کی کتابوں میں کثرت سے ملتی ہیں۔ آپ اخلاق و آداب نبوت پر قائم تھیں۔ جب لوگ انہیں دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے چلنے کا طریقہ بھی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر
کسی کو اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے طریقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سیدہ کی خاص قدر تھی۔ جب بھی آپ سیدہ کو آتا دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے، بڑی خوشی سے استقبال کرتے، انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور کہتے کہ خوش آمدید میری بیٹی۔ جب کسی سفر سے واپس آتے تو سیدھے سیدہ کے گھر جاتے، انہیں سلام کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے، پھر اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ کی قدر جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے سیدہ کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا، ان کے اوپر اپنی چادر ڈالی اور کہا، اے پروردگار، یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے گندگی دور فرما اور انہیں مکمل طور پر پاکیزہ فرما۔ اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناگوار گزرتی ہے وہ مجھے بھی ناگوار ہوتی ہے، اور جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہ مجھے بھی اذیت دیتی ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے ستاتی ہے وہ مجھے بھی ستاتی ہے۔ اسے امام احمد اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ سیدہ کے ذریعے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو آگے بڑھایا۔ امام حاکم اور امام بیہقی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے علاوہ سب نسب کٹے ہوئے ہوں گے۔ سیدہ کی شان اور مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نازل نہ ہوا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے لیے گواہی دی کہ وہ بہترین عورت ہیں۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی افضل ترین عورتیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایسی خاصیتیں رکھی ہیں جن کی بدولت وہ دنیا کی تمام اگلی پچھلی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ بن گئی ہیں۔ ان فضائل کے ساتھ مزید یہ کہ سیدہ انتہائی عبادت گزار، روزے رکھنے والی اور تہجد گزار تھیں، اللہ کے دیے پر قناعت کرنے والی تھیں اور زندگی کی سختیاں برداشت کرنے والی تھیں۔ اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبردار تھیں، سنت کی پابند تھیں، اور اپنے شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص خیال رکھنے والی اور ان کی اطاعت کرنے والی تھیں۔ تاریخ نے ان کی کوئی غلطی یا کوتاہی محفوظ نہیں کی۔ اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ کو یاد رکھنے والی تھیں، حیا اور عفت کی چادر میں رہنے والی تھیں۔ آپ کی سیرت میں نہ کہیں وعدہ خلافی ملتی ہے، نہ جھوٹ اور نہ کوئی دوسرا گناہ ہی ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سچی اور سیدھی بات کرنے والی عورت نہیں دیکھی۔ سیدہ ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والی تھیں، سب کے تعلق کی قدر کرتیں اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی۔ آپ کی بیویاں بھی سیدہ سے محبت کرتیں اور کبھی کسی معاملے میں سفارش کرنے کے لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتیں۔ اللہ کے بندو، سیدہ کی زندگی کا ایک روشن پہلو اور بڑا واقعہ سیدہ کا نکاح ہے، جسے تاریخ نے نور کے قلم سے لکھا ہے۔ کیا آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ یہ شادی کیسی تھی؟ سیدہ کا حق مہر کتنا تھا اور آپ کا جہیز کیا تھا؟ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ تاریخ نے جیسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں دیکھا۔ یہ جنت کے خواتین کے سردار کی شادی تھی۔
سید الانبیاء کی بیٹی کی شادی تھی۔ سیدہ کے دلہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو چوتھے خلیفہ راشد اور اکابر صحابہ میں سے ہیں، مگر پھر بھی یہ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی اور آسانی سے ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ بدر کے بعد نکاح کیا۔ اس وقت سیدنا علی کے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی ڈھال بیچ کر حق مہر ادا کریں جو انہیں غزوہ بدر میں ملی تھی۔ جب اسے بیچا گیا تو اس کی قیمت 480 درہم بنی اور یہی سیدہ کا حق مہر ٹھہرا۔ پھر ایک بکری ذبح کر کے ولیمہ کیا گیا۔ جہاں تک جہیز کی بات ہے تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیزیں تیار کی تھیں۔ آپ کے بستر اور تکیوں میں کھجور کے درخت کی چھال بھری تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ بھی کیا اور وہ اس دور کا بہترین ولیمہ تھا۔ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوا تو مجھے وہاں پر صرف چند چیزیں نظر آئیں۔ بیٹھنے کے لیے تھوڑی ابری ہوئی جگہ جس کے اوپر دمبے کی کھال بچھی تھی، ایک تکیا جس میں کھجور کے درخت کی چھال بھری تھی، ایک مشک، چھاننی، ایک تولیہ اور ایک کھلا برتن۔ یہ تھی سیدہ کی شادی اور یہ تھا آپ کا گھر اور اس کا سامان۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر کا سامان۔ اللہ کے بندو، شادی کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قناعت پسند اور شوہر کے قریب رہنے والی اور انہیں خوش رکھنے والی بیوی کا کردار اپنا گئیں۔ ان کے درمیان بھی ویسے ہی اختلافات ہو جاتے تھے جیسے زوجین کے درمیان ہو جایا کرتے ہیں، مگر پھر بھی سیدہ کبھی ادب کا دامن نہ چھوڑتیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ انتہائی ادب سے پیش آتیں۔ حضرت علی بھی ان پر ظلم نہ کرتے بلکہ وہ بہت جلد آپس میں صلح کر لیتے کہ ان کی بیوی انہیں انتہائی عزیز تھیں اور ان کے درمیان ایسا پیار تھا جو تمام تر اختلافات پر غالب آ جاتا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے سیدنا حسن، حسین، سیدنا محسن، ام کلثوم اور سیدہ زینب سے نوازا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری بنانے کے لیے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ سیدہ اپنے شوہر کے، بچوں کے اور گھر کے کام بھی خود کرتیں، یہاں تک کہ گھر کے کام کاج کی کثرت سے ان کے ہاتھوں پر زخم ہونے لگا۔ وہ تھک گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور درخواست کی کہ غنیمت کے مال سے انہیں ایک خادمہ دے دی جائے جو گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کر سکے، مگر اللہ کے نبی نے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، میں اہل صفہ کو محروم کر کے تمہیں نہیں دے سکتا۔ اہل صفہ وہ فقیر لوگ تھے جن کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ سن کر سیدہ اپنے گھر لوٹیں تو پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں کی، پھر انہیں بتایا کہ اگر وہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو یہ عمل ان کے لیے خادم رکھنے سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سیدہ اس پر راضی ہو گئیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی، باقاعدگی سے یہ ذکر کرنے لگیں اور اس کی بدولت اللہ نے انہیں خاص صبر و تحمل اور توانائی عطا فرمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلسل یہ ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کی رات بھی انہوں نے یہ ذکر نہیں چھوڑا۔ اسی لیے آپ طاقتور بندوں میں شمار ہوتے اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا صلہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں عزت اور شرف کے 3 سورج طلوع ہوتے ہیں۔ وہ کس کی بیٹی ہیں، کن کی بیوی ہیں اور کن کی ماں ہیں؟ کون ہے جو ان کے باپ کے برابر ہو سکے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگیے، یقیناً وہ معاف کرنے والا
اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، اللہ ہی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ وہی ہر دور میں ایسے اہل علم و فضل پیدا فرماتا ہے جو لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں زندگی آتی ہے اور ان کے علم سے دین کی تعلیمات پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں۔ درود و سلام ہے ہادی اور بشیر سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اور صحابہ و تابعین پر۔ بعد ازاں، اے مسلمانوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات پڑھ کر انسان کو تعجب ہوتا ہے اور ان کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ ہم یہاں پر ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا سیدہ کے نفس اور روح پر بہت بڑا اثر پڑا تھا۔ بعد ازاں، اے مسلمانوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات پڑھ کر انسان کو تعجب ہوتا ہے اور ان کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ ہم یہاں ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا سیدہ کے نفس اور روح پر بہت اثر ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ وہ صبر کرنے والی اور اللہ سے اجر کی توقع رکھنے والی تھی۔ مگر یہ واقعہ بہت بڑا اور یہ مصیبت ان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت تھی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تھا۔ یہ المناک واقعہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت شروع ہوئی اور جو بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے لے گئی۔ زمین و آسمان کا رابطہ ٹوٹ گیا اور ساری دنیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو گئی۔ مرض الوفات سن 11 ہجری ربیع الاول کے پہلے دنوں میں شروع ہوا۔ آپ کو سخت بخار اور سر میں شدید درد رہنے لگی۔ یہ اس زہر آلود کھانے کا نتیجہ تھا جو یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کھانے کا درد میں برابر محسوس کر رہا ہوں جو میں نے غزوہ خیبر کے وقت کھایا تھا۔ اس وقت میں اس زہر کے سبب اپنی شہرک کٹی ہوئی محسوس کرتا تھا۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 روز تک بیمار رہے۔ کبھی آپ کی درد بڑھ جاتی اور کبھی آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ آپ کی بیٹی آپ کے پاس جاتی اور دیکھتی کہ ان کے والد گرامی بہت تکلیف میں ہیں تو کہتی، ہائے میرے ابا کی مصیبت۔ آپ بیدار ہوتے تو فرماتے، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں سیدہ کے کان میں ایک بات کی تو وہ رونے لگی، پھر کان میں دوسری بات کی تو مسکرانے لگی۔ پہلی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں فوت ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے بعد آپ کے گھر والوں میں سب سے پہلے سیدہ ان سے جا ملیں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو صحابہ کرام نے آپ کو مدینہ منورہ کی پاکیزہ مٹی کے سپرد کر دیا۔ سیدہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیسے آپ کا دل کیا کہ آپ نے میرے ابا کو سپرد خاک کر دیا؟ آپ کی وفات کے بعد سیدہ 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ اس دوران وہ انتہائی پریشان اور غمگین رہیں۔ صدمے کی وجہ سے پانی میں نمک کی طرح گھلتی جا رہی تھیں۔ زندگی کی خوشیاں جاتی رہیں، مزہ اور لطف ختم ہو گیا، اور ان کا نرم دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر پایا۔ تو اسی سال منگل 3 رمضان المبارک کو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جبکہ ان کی عمر فقط 29 برس تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سیدہ امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا اور کفن پہنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت خود انہیں جنت البقیع کی قبر میں اتارا۔ اے مسلمانوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا، پردہ اور پاک دامنی میں ایک بہترین مثال تھیں۔ آپ زندگی میں بھی اور اپنی موت کے وقت بھی دیکھتی تھیں کہ موت کے بعد جب عورتوں کو کفن پہنایا جاتا ہے اور انہیں چارپائی پر قبروں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو ان کے جسم کے اعضاء ظاہر ہونے لگتے ہیں اور کبھی بے پردہ بھی ہو جاتے ہیں۔ سیدہ اتنی باحیا عورت تھیں
کہ وہ اس چیز کو انتہائی ناپسند فرماتیں۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے عورت اپنے جنازے میں بھی بے پردہ نہ ہو۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ حبشیوں کی طرح عورت کے جنازے کے اوپر کھجور کے درخت کے پتے گول کر کے ڈال دیے جائیں اور پھر ان کے اوپر ایک کپڑا پھیلا دیا جائے۔ عورت اس کے نیچے ہوگی اور اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آنے پائے گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، اسماء، تو نے مجھ پر پردہ ڈالا ہے اور اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پہلا جنازہ تھا کہ جس کے اوپر کھجور کے درخت کے پتوں کو گول کر کے رکھا گیا اور اس کے اوپر کپڑا پھیلایا گیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ کتنی بابرکت خاتون تھیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی زندگی میں بھی اور اپنی موت کے بعد بھی امت کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ اے امت اسلام، سیدہ واقعی حقدار ہیں کہ وہ ساری دنیا کی خواتین کے لیے نمونہ بن جائیں، حیا اور پاک دامنی میں لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی محفلوں کو اور علمی مجلسوں کو ان کے ذکر سے معطر کریں، تعلیم و تربیت کے نصاب میں ان کے واقعات شامل کریں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے بھی وہی رہبر و رہنما بن سکیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم سیدہ کا حق جانیں، ان کی قدر کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، تاہم ان کے مرتبے کو حقیقی مرتبے سے بڑھانا درست نہیں ہے۔ اس کے ایسے فضائل گھڑ لینا کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہرگز درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں بہت جھوٹ بولا اور ان کے اوپر خواہ مخواہ کی افترا پردازیاں کی، ان کے شوہر اور ان کی اولاد پر بھی بہت بہتان باندھے۔ درست طریقہ درمیانی راہ اپنانا ہے، نہ ان کے مرتبے کو بڑھانا درست ہے اور نہ ہی اسے کم کرنا صحیح ہے۔ اللہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ کے والد پر اور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت رحمتیں اور بہت سلامتیاں نازل ہوں۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے اپنی کتاب حکیم میں یہی حکم فرمایا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور سلامتیاں نازل فرما ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج مطہرات پر، آپ کی نسل پر اور صحابہ کرام پر، بالخصوص ابو بکر، عمر، عثمان اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر، تابعین پر اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکین کو رسوا فرما۔ اے اللہ، اپنی دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے نیک بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ ہمارے کمزور اور مظلوم بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، سرحدوں پر تعینات فوجی جوانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، تو ان کا مددگار اور معاون بن جا۔ اے قوت اور عزت والے، اپنی طاقت سے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے حکمران کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، اسے اور اس کے نائبین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کے فلاح و بہبود ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، انہیں نیکی کے راستے کھولنے والا بنا اور برائی کے دروازے بند کرنے والا بنا۔ اے اللہ، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہمیں، ہمارے والدین کو اور تمام زندہ اور مردہ مسلمان مردوں اور عورتوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں سربلندی نصیب فرما، رسوائی سے محفوظ فرما، ہمیں سرفرازی نصیب فرما، ذلت سے محفوظ فرما، ہمارا ساتھ دے اور ہمارے خلاف دوسروں کا ساتھ نہ دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری مدد فرما اور ہمارے خلاف دوسروں کی مدد نہ فرما۔ آمین
آمین یا ارحم الراحمین۔